بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے عاملانہ مشروطیت کے عوامل۔ سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس آتا ہے انعام کی تربیت۔ ریوارڈ ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے؟ انعام کی تربیت۔ مثبت تقویت سے معمول کو انعام حاصل کرنے کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ اگر مثبت تقویت بنیادی تقویت کی صورت میں دی جائے تو معمول جلد مطلوبہ کردار ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم مثبت ری انفورسمنٹ دے رہے ہیں، یعنی کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ اگر ہم دے رہے ہیں، اگر وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ بنیادی یعنی پرائمری ری انفورسمنٹ کی صورت میں ہے، یعنی ہم خوراک دے رہے ہیں، کھانے کی چیز دے رہے ہیں، پینے کے لیے کچھ دے رہے ہیں جو ہماری بنیادی ضروریات سے ریلیٹڈ ہے، اگر ہم وہ دے رہے ہیں، مثبت وہ تقویت ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ معمول یا جس پر ہم تجربہ کر رہے ہیں، جس کو اپنا مطلوبہ کردار جو ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں، اس کو اگر ہم پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیں گے اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ پرائمری ری انفورسمنٹ کی صورت میں دیں گے تو وہ زیادہ جلدی مطلوبہ کردار جو ہے جو ہم اس کو سکھانا چاہتے ہیں اس کو زیادہ جلدی سیکھ جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے سزا سے بچنے کی تربیت، یعنی اسکیپ ٹریننگ۔ اب اسکیپ ٹریننگ جو ہے وہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ مشروطیت میں جس طرح مثبت تقویت سے فرد کا مطلوبہ کردار پختہ کیا جاتا ہے، اسی طرح منفی تقویت سے معمول کو ناگوار حالات سے بچنے کی تربیت بھی دی جا سکتی ہے۔ معمول کو جس کردار پر سزا یا تکلیف دی جائے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور سزا سے بچنا سیکھ لیتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جیسے مجرموں کو عدالت جو ہے وہ سزا دیتی ہے، یا بعض کے لیے جرمانہ رکھا ہوتا ہے، جی اتنے پیسے آپ ہرجانے کے طور پہ ادا کریں۔ اسکول کالجز میں بھی یہ ہوتا ہے، بچوں سے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم کی منفی جو ہے وہ ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، تاکہ جو مطلوبہ کردار جو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ادا کریں اس سے ان کو ہٹانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کردار کو چھوڑ دیں تاکہ وہ اس وجہ سے نیگیٹو ری انفورسمنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے سزا کی صورت میں، اور پھر نیکسٹ ٹائم وہ اس سزا سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ویسا کردار جو ہے وہ جو ان کا منفی کردار ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس پوائنٹ گریز کی تربیت، یعنی کہ اوائیڈنس ٹریننگ۔ عاملانہ مشروطیت میں معمول کو بعض چیزوں سے گریز کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ جب معمول کو منفی تقویت دی جاتی ہے تو معمول اسے نظر انداز کرنے کے لیے جوابی افعال میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے، اسے گریز کی تربیت کہتے ہیں۔ مثلاً اب فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا فرق ہے گریز کی تربیت میں اور سزا سے بچنے کے طریقے میں۔ اگر باپ بچے کو کھیلنے، ٹی وی دیکھنے سے منع کرتا ہے اور ہر وقت پڑھائی پر زور دیتا ہے، اور باپ بچے کو گھر آنے پر ان کاموں میں مصروف دیکھ کر ڈانٹتا اور پٹائی لگاتا ہے تو یہ صورت حال بچے میں ناگواری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ ایگزامپل میں یہ ہے کہ اگر باپ جو ہے جب وہ گھر آتا ہے وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یا پھر وہ کھیل رہا ہے اور صرف وہ ان چیزوں میں فضول کے کام میں جو ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، تو باپ جو کیا کرے گا کہ اس کی پٹائی لگائے گا، اس کو ڈانٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا کرے گی؟ بچے کو ناگواری کا احساس اس میں پیدا ہوگا کہ مجھے ڈانٹ پڑتی ہے، مجھے مار پڑتی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ بچہ اس ناگوار صورتحال سے بچنے کے لیے اپنے رد عمل میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے۔ وہ اپنے کردار میں تبدیلی کیسے لے کر آئے گا رد عمل میں؟ اس میں بچے کا باپ کے آنے کے وقت سے پہلے کھیل کود چھوڑنا اور پڑھائی شروع کرنا گریز کی تربیت کی مثال ہے۔ یعنی کہ جب وہ دیکھے گا کہ میرے باپ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو اسی وقت وہ اپنا کھیل جو ہے جو ٹی وی دیکھ رہا ہے یا کھیل رہا ہے تو وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا اور اپنے جو پڑھائی ہے اس میں شروع ہو جائے گا، پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس نے وقت جو ہے وہ نوٹ کر لیا کہ اب اس وقت میرا باپ جو ہے وہ گھر آتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ گھر آئے میں نے اپنا جو کام جو میں کھیل کود رہا ہوں یہ میں نے چھوڑ دینا ہے اور میں پڑھائی میں لگ جاتا ہوں تاکہ جو ہے میں ڈانٹ سے بچ جاؤں، میں مار سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اپنے رد عمل میں کیا کر لیا؟ اس نے تبدیلی پیدا کر لی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ترک فعل، یعنی اومیشن۔ معمول کو دی جانے والی تقویت کنٹرول کر کے مخصوص جوابی
فعل ترک کروایا جا سکتا ہے۔ اگر منفی تقویت بار بار دی جائے تو بھی فرد مخصوص فعل چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اگر مثبت تقویت بالکل ختم کر دی جائے تو بھی جوابی فعل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے مہیجات میں امتیاز کی صلاحیت یعنی ڈسکریمنیٹڈ۔ اب ہم اس میں پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تقویت کو کنٹرول کر کے معمول میں یہ صلاحیت بھی پیدا کی جا سکتی ہے کہ وہ مہیجات میں امتیاز کر سکے۔ معمول تقویت کی مدد سے مطلوبہ اور غیر مطلوبہ مہیج یا کردار میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اب مہیج کس کو بولا جاتا ہے؟ بعض لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتی، بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مہیج کیا چیز ہے۔ اب مہیج جو ہے وہ کردار ہے، کوئی اسپیسیفک کردار۔ مہیج جو ہے وہ منظر ہے، کوئی بھی ایسا منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا، ٹھیک ہے، مہیج اس سے مراد ہے۔ اس کو کردار بھی بولا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی رسپانس اگر کوئی دے رہا ہے، کوئی کردار ادا کر رہا ہے تو وہ بھی مہیج ہے۔ ایسی صورتحال میں معمول کے اس کردار کو تقویت کی مدد سے پختہ بنایا جاتا ہے جو سکھانا مقصود ہو، جبکہ اس سے ملتے جلتے دیگر کرداروں پر مثبت تقویت نہیں دی جاتی۔ یوں فرد یہ سیکھ جاتا ہے کہ اس سے کس مہیج پر کس طرح کے کردار کا اظہار کرنا ہے اور کس پر نہیں۔ اب نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس فوری بحالی یعنی اسپونٹینیس ریکوری۔ کلاسیکی مشروطیت کی طرح عاملانہ مشروطیت میں بھی ترک کردہ جوابی فعل کو تقویت سے دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکنر نے تقویت دینے کے لیے مختلف طریقے بھی متعارف کرائے جن کو تقویت کے جدول کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے جدول میں فرد کو بعض اوقات وقت کے تعین کے مطابق یا مخصوص جوابی فعل متعدد مرتبہ ادا کرنے پر تقویت دی جاتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویت ہر قسم کی مشروطیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کی آموزش ہے، کسی بھی قسم کی جو مشروطیت ہے، کنڈیشننگ ہے کسی بھی قسم کی، اس میں جو تقویت ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور ریپیٹیشن بھی اس میں اہم ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ I hope you understand this video اور کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔